بہرحال ان کا ایک جو ایجنڈا ہے وہ دو سمجھیے کہ دو اس کے نکات ہیں، دو رسیوں کے مانند یہ آپس میں بٹا ہوا ہے۔ پہلا، عالم اسلام کے مادی اور مالیاتی وسائل خصوصاً تیل پر قبضہ، یہ ان کا دنیاوی اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے اس وقت کا ایجنڈا ہے۔ ویسے تو اس سے اوپر وہ چاہتے ہیں پوری دنیا پر، وہ تو بات کی بات ہے کہ ابھی نہ وہ روس کو چھیڑ رہے ہیں نہ چین کو چھیڑ رہے ہیں۔ چین تو ان کا سب سے بڑا جو ہے بزنس پارٹنر ہے، سب سے بڑا، اور چین کو رفتہ رفتہ وہ اپنی لائن پر لا رہے ہیں۔ اب تو صرف یہ کہ وہ ایک پارٹی گورنمنٹ وہاں رہ گئی ہے جو کہ کمیونزم کے دور کی یادگار ہے، باقی ان کی جو اکانومی ہے وہ تو آ چکی ہے اسی رخ کے اوپر جو یورپ کی ہے، مغرب کی۔ نمبر 2 ایجنڈا کیا ہے؟ دنیا میں کہیں بھی اسلام کے بحیثیت ایک نظام زندگی ظاہر ہونے کا کوئی موقع نہیں دینا۔ We have to nip the evil in the bud at any cost۔ یہ ان کے ایجنڈے کا دوسرا مطلب، یہ دو ہیں انٹرٹوائنڈ، جیسے آپ لڑیوں کو پٹ دے کر رسی بناتے ہیں، ایسے یہ دو لڑیے ہیں۔ اسلام کا پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم کہیں نہ آ جائے، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کا، یہ ابلیس نے کنکلوڈ کیا، مجھے ابلیس کی مجلس شورا ہے، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر کی شریعت دنیا کے سامنے آئے، پیغمبر کا نظام آ جائے۔ الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن، مرد آزما مرد آفری، یہ معاشرت کے نظام ہو گیا۔ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فخر و خاکہ، نہ گدائے رہنشی، یہ سیاسی نظام آ گیا، اور کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین، تم دولت کے امین و مالک نہیں ہو۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، ان الارض للہ، یہ نظام کہیں نہ آ جائے، یہ ہے جس پہ کہ وہ خطرہ محسوس کر رہا تھا۔ اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں یہ تو تھا عصر حاضر کے تقاضے، لیکن یہ کہ صورتحال کیا ہے، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں ہے، یہی یہ معاملہ اس طرح رکھو کہ خود مومن ہے محروم یقین، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ ہمیں اگر کوئی سہارا ملتا ہے تو اس سے کہ مومنوں کو بھی، نام نہاد مسلمانوں کو بھی اپنے اس نظام پر یقین، وہ نماز پر یقین رکھتے ہیں، روزے پر رکھتے ہیں، زکوٰۃ کو بھی جو بھی اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، یہ ہے سب، لیکن یہ کہ یہ غنیمت ہے، چشم عالم سے رہے یہ پوشیدہ یہ آئین تو خوب۔ وہ ابلیس کہتا ہے کہ یہ آئین چشم عالم سے پوشیدہ رہنا چاہیے، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ ہمارے لیے جو ہے اگر کوئی سانس لینے کی جگہ ہے وہ یہ ہے، حوصلہ افزائی اگر ہے تو اس میں ہے کہ خود مومن محروم یقین، اس کے سامنے وہ راستہ ہے ہی نہیں۔ اب لیجیے یہودیوں کے ایجنڈے کو میں تجزیہ کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ورلڈ بینک، IMF، گلوبلائزیشن، ٹرپس، ان تمام ہتھ کنڈوں کے ذریعے عالمی مالیاتی استعمار جو بظاہر امریکہ کا ہوگا حقیقتاً یہود کا ہوگا۔ یہودیوں کے نزدیک پوری نوع انسانی حیوانوں کے مانند ہے، they are not human beings, they are goyams, they are gentiles، یہ انسانی شکل میں حیوان ہیں، اور جیسے حیوانوں کو ایکسپلائٹ کرنا، استعمال کرنا انسانوں کا حق ہے، گھوڑے کو آپ باندھتے رہے ہیں نا ٹانگے کے آگے، اور بیلوں سے آپ ہل جتواتے رہے ہیں، تو جیسے یہ حق ہے ایسے ہمارا حق ہے پوری دنیا کے جو ہے وسائل ان کو کھینچے۔ ہاں جیسے گھوڑے اور بیل کو بھی کچھ نہ کچھ دانا تو ڈالنا پڑتا ہے، چارہ تو دینا پڑتا ہے، تو ان کو بھی کچھ دو، یہ پوری نوع انسانی ورکرز بن کر رہ جائے، حیوان بن جائیں، بالکل شہوت کے غلام بنا دو انہیں، اخلاقی اقدار کا بیڑا غرق کر دو، خاندانی نظام کو تہوبارہ کر لو۔ یہ باقاعدہ جو پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زوائن تھے ان سب میں موجود ہے، لکھا ہوا، جو 1897 میں انہوں نے پاس کیا اپنا پروگرام، بیسل میں، سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر، پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زوائن۔ ان کو حیوان بنا دو، بس حیوانوں سے کام لیتے رہو، ہاں ان کی کمائی کا کچھ حصہ ان کے لیے چھوڑ دو، وہ بھی زندہ رہیں، وہ بھی آخر کام کیسے کریں گے، اور اصل جو ہے ملائی کھینچ لو اپنے اس نظام کے ذریعے، ورلڈ بینک، IMF، اسٹاک ایکسچینج، ٹرپس، گلوبلائزیشن، اس کے ذریعے سے عالمی مالیاتی استعمار۔ نمبر 2 ایک ہے ان کا ایجنڈا، یہ تو عالمی ہے، دوسرا ایجنڈا کیا ہے، وہ لوکل، وہ کیا ہے، گریٹر اسرائیل کا قیام، جس میں مصر کا سارا زرخیز علاقہ شامل ہوگا، جو ڈیلٹا کا علاقہ کہلاتا ہے، جہاں کے اس وقت کے بادشاہ نے، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ نے، وہ فرعونہ کے خاندان میں سے نہیں تھا، وہ عرب تھا، عربوں ہی سے کسی وقت کوئی قوم آئی تھی جو کہ مصر پر قابض ہو، اس نے حضرت یوسف کے خاندان کو لا کے وہاں آباد کیا، بہترین جشن کا علاقہ کہلاتا، بہترین، وہ کہتے ہیں ہمارا ہے، ہم رہے وہاں پر کئی 100 برس تک رہے، عراق ہمارا ہے، وہاں ہمیں قید میں رکھا گیا، نبوکدنضر لے گیا تھا، عرب کا شمالی حصہ جو ہمارا ہے، وہاں خیبر میں یہودی قلعے تھے،
اور وہاں مدینے کے اندر جو ہے 3 قبیلے یہودی تھے جنہیں محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نکال پار کیا تھا. یہی جارڈن وارڈن، یہ ترکی کا بھی کچھ حصہ ہمارا ہے، باقی پورا لبنان اور پورا فلسطین، یہ سب اس کے اوپر بنے گا ایک گریٹر اسرائیل. دس از دیئر لوکل. اور اس کے لیے ضروری ہے ایک بہت بڑی جنگ، ایسے آسانی سے نہیں ہو جائے گا. آرمگیڈون، جس کو حضور نے فرمایا الملحمۃ العظمیٰ، الملحمۃ الکبریٰ، بہت بڑی جنگ، جس کی خوفناکی اور تباہ ناکی کا اندازہ اس سے کیجئے. حضور فرماتے ہیں کہ اگر ایک باپ کے 100 بیٹے یا ایک دادا کے 100 پوتے ہوں گے تو ان میں سے 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے. اور ایک جگہ فرماتے ہیں اتنی اموات ہوں گی، اتنی لاشیں ہوں کہ ایک نفاست پسند پرندہ جو ہے، جو گندگی پہ نہیں اترنا چاہتا. ایک تو ہے یہ کوے، چیلیں، گدھ، وہ تو گندگی ہی کی تلاش میں ہے مردار کھانے کے لیے، وہ تو لاشوں کو نوچ رہے ہوں گے. وہ پرندہ جو ہے نفاست پسند، وہ نہیں اتر سکے گا، اڑتا اڑتا چلا جائے گا، لیکن لاشوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، یہاں تک کہ تھک ہار کر لاشوں پر گر جائے. یہ دور نہیں، اس لیے کہ اس پر متفق ہیں یہودی بھی اور عیسائی. پروٹسٹنٹس، عیسائی اس کے اوپر پوری طرح متفق. آرمگیڈون، جسے آپ 3rd ورلڈ وار کہہ لیں، الملحمۃ العظمیٰ کہہ لیں، الملحمۃ الکبریٰ کہہ لیں، حضور کے الفاظ میں یہ آئے گا. اس کے نتیجے میں گریٹر اسرائیل. نمبر 3 پھر بنے گا 3rd ٹیمپل، جو ٹائٹس نے گرا دیا تھا 70 میں، سن 70 عیسوی، جسے گرے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 2008. اندازہ کر لیجیے 1800 کتنے برس ہوئے. وہ دوبارہ بنا 3rd ٹیمپل، اور اس کے لیے مسجد اقصیٰ کو گرائیں گے اور ڈوم آف دی راک، قبۃ الصخرہ، وہاں لا کر پھر اس میں کنگ ڈیونز تھرون لا کے رکھا جائے گا. یہ بھی میرے علم میں پہلی مرتبہ اسی ٹرمپٹ کے سارے سے آیا. وہ کیا ہے؟ حضرت داؤد کا. آج سے کتنے 1000 سال پہلے کی بات ہے، اندازہ کیجیے. 1000 قبل مسیح، اور یہ اب 2000 ہو گیا عیسوی، 3000 برس تو ہو گئے. وہ کیا تھا؟ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی، پھر اسی پر حضرت سلیمان کی تاج پوشی، اسی پر ان کے بادشاہ آتے رہے، تاج پوشی ہوتی. ٹائٹس نے جب گرایا ہے سن 70 عیسوی میں، یروشلم کو برباد کیا، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کی، ایک دن، باقی نکال دیا، بھاگ جایا. اس کو کہتے ہیں ڈائسپورا، that started in 70 AD. یہ منتشر ہو گیا، جس کا جہاز سنگھ سمایا چلا گیا، یورپ میں چلے گئے، شمالی افریقہ میں، مسلمان ملکوں میں، انڈیا میں آ گئے، ایران میں آ گئے، سب جگہ وہاں سے نکال دیے ڈائسپورا. بہرحال وہاں سے وہ ٹائٹس وہ پتھر لے گیا، وہ روم میں لے گیا، روم سے کسی طرح وہ آئرلینڈ پہنچ گیا. آئرلینڈ پیور کیتھولک ملک ہے، آپ کو معلوم ہے، اور وہاں پر پروٹیسٹنٹس کی اور کیتھولکس کی جنگیں ہوتی رہتی. کبھی بھی شیعہ سنی مسلمانوں کی اس طور سے خانہ جنگی نہیں ہوئی ہے جیسے کہ وہاں ان دو عیسائیوں میں کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس میں ہوتی. وہ رومن کیتھولک ملک ہے. وہاں سے وہ انگلینڈ میں آیا. انگلینڈ میں جب آ گیا، بلکہ وہاں سے اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ میں پھر اس کو ایک کرسی کے اندر اس کی سیٹ کی حیثیت سے بنا کر ایک تھرون کی شکل دی، اور وہ جو ویسٹ منسٹر ایبے ہے، برطانیہ کے پارلیمنٹ کے ساتھ جو چرچ ہے، ویسٹ منسٹر ایبے، وہاں اس کو لا کے رکھ دیا گیا. اس وقت سے برطانیہ کے بادشاہوں اور ملکاؤں کی تاج پوشی وہاں ہوئی. تو ایک یہ ہے کہ پھر اس کو لا کر وہاں رکھیں گے. اب یہاں سے اختلاف ہے، یہ نوٹ، یہاں تک عیسائیوں کا یہودیوں کا ایجنڈا ایک، یہاں اختلاف. یہودیوں کے نزدیک ان کا مسیح آئے گا اور وہ وہاں بیٹھ کر پوری دنیا پر راج کرے گا. وہ مسیح جس کی خبر دی گئی تھی شروع کی کتابوں میں، جو تورات کی ابتدائی کتابیں ہیں، وہ تو حضرت مسیح کی شکل میں آ گئے. دی پروفیسی واز فلفلڈ. یہودیوں نے نہیں مانا، انہیں تو قرار دیا جادوگر ہے، کافر ہے، مرتد ہے، ولد الزنا ہے، اور اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھوا دیا. وہ دوسری بات ہے، اللہ نے کیا کیا وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. چنانچہ یہ کہ سچویشن از ویکنٹ، وہ مسیحا کی جگہ ابھی باقی ہے ان کی، اینڈ دے آر ویٹنگ فار ہم. تو وہ آئے گا اور وہ یہاں اس تخت داؤد پر بیٹھ کر پوری دنیا پر. عیسائیوں کا کہنا کیا ہے کہ در حقیقت حضرت مسیح نازل ہوں گے، سیکنڈ کمنگ آف جیسس، جس کو ہم بھی مانتے ہیں. اگرچہ ہوگا کیسے، حالات و واقعات کا کیا ہمارے نزدیک رنگ ہے وہ کچھ مختلف ہے، وہ ویسے بیان نہیں کر سکتے. حضرت مسیح علیہ السلام پھر اس تخت پر بیٹھیں گے ان کے عیسائیوں کے مطابق. چنانچہ پوپ جو مر گیا ہے، پال سیکنڈ، اس کو یہ ٹرمپٹ والے کہتے ہیں شیطان. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس شیطان نے دی اولڈ اینشنٹ ہولی رومن امپائر کو ریوائیو کیا ہے یونائٹڈ یورپ بنا کر. اور ان کا مقصد کیا ہے کہ یہ فلسطین میں ایک رومن کیتھولک حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. یہودی اپنی حکومت چاہتے ہیں جو ہے، اور وہ اپنی حکومت چاہتے ہیں. یہ ان کا کہنا ہے. یہ میں نہیں جانتا کہ اس میں کس حد تک ایک دوسرے پر الزام درست. لیکن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انڈونیشیا کے اندر بھی ہوا تھا، ایک جزیرے کو تقسیم کر دیا، ایک حصہ جو ہے اس کا وہ رومن کیتھولک ریاست بن گیا.
شاید نائجیریا میں بھی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے تھوڑے علاقے کے وغیرہ وغیرہ، تو یہ ہے۔ لیکن بہرحال یہ ان کا عیسائیوں کا معاملہ کیا ہے، میں نے جیسا کہ بتایا کہ یہ تو اس ایجنڈے کے اندر متفق، اور عیسائی بھی ورلڈ ڈومینیشن، مالیاتی جو ہے استعمار، اس کے لیے کوشاں ہے۔ لیکن ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے علیہ الصلوۃ والسلام اور وہ حکم دیں گے۔ اس پورے ڈرامے کا اسکرپٹ پورا یہودیوں کا لکھا ہوا، اور انہی کی سازش اس پورے ڈرامے کے پیچھے۔ البتہ بظاہر اس ڈرامے کا بڑا کیریکٹر جس سے آپ ہیرو کہیں وہ امریکہ ہے، اور اس کے تابع یورپ بھی ہے۔ یہ ہے عالمی سطح پر معاملہ اس وقت۔ ویسے میری 2 کتابیں جو ہیں اس پر کتابچے ہیں، 4 سال پہلے میں نے اسی مقام پر 2 تقریریں کی تھی، ایک موجودہ عالمی حالات اور اسلام کا مستقبل، وہ دوسرا حصہ جو میں اس وقت نہیں چھیڑ رہا، ہوگا کیا اصل، جس میں یہ ہے کہ کہیں اسلامی ریاست قائم ہو، خلافت کا نظام قائم ہوگا کہاں ہوگا یہ میں نہیں رہا۔ حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، وہ آئیں گے عرب کے، پھر یہ ہے کہ وہ جو گریٹر اسرائیل کے خلاف جہاد ہوگا، اور اللہ کرے گا کہ رفتہ رفتہ یہ ممالک جو ان سے لے لیے جائیں گے، یہاں تک کہ بالآخر ایک یہودی اعلان کر دے گا میں ہوں مسیح، جس کو کہ عیسائی بھی کہتے ہیں اینٹی کرائسٹ، اور یہ کہتے ہیں یہ بیپٹسٹ بھی کہ اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ یہودی ہوگا، جبکہ کچھ عرصے پہلے بہت بڑا پروپیگنڈا ہوا تھا کہ اینٹی کرائسٹ جو ہے، دجال جو ہے، وہ تو مسلمان ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہوگا یہودی ہوگا، اور پھر اس یہودی کو قتل کریں گے حضرت مسیح، دی ریئل مسیح، اصل مسیح جو اٹھا لیے گئے درمیان میں، وہ آئیں گے، اور ان کے ہاتھوں دجال بھی قتل ہوگا، اور پھر مسلمانوں کے ہاتھوں ایک ایک یہودی قتل، پھر ایک عالمی اسلامی ریاست قائم ہوگی حضرت مسیح کے ہاتھ، اور وہاں پر حضرت مسیح، ایک حدیث میں آتا ہے 40 برس تک پوری دنیا پر۔ بہرحال یہ دوسرا پکچر ہے جو ہمارے سامنے، میں اس وقت کی تفصیل میں نہیں جا رہا، جو ان کے سامنے پکچر ہے وہ میں نے آپ کو بیان کیا۔ اب اس میں تجزیہ کیجئے افغانستان پر حملے کا اصل سبب، جو میں نے 2 بتایا نا، 2 لڑیاں ہیں ان کے ایجنڈے کی، ایک اسلام کہیں ظاہر نہ ہو جائے، اسلام کا نظام ظاہر نہ ہو جائے، اور ایک مسلمانوں کے مالیاتی خاص طور پر تیل کے وسائل پر قبضہ۔ اب افغانستان میں کیا ہوا ہے، یہ سارا معاملہ تھا اسلام کا راستہ ہو، کہ یہاں تو اسلام ایک شکل دکھا رہا ہے اپنی، اور اگر انہیں موقع مل گیا یہ تو ایک ایسی ویلفیئر اسٹیٹ قائم کر دے گی، زکوٰۃ کا نظام قائم ہو جائے گا تو اعلیٰ ترین ویلفیئر اسٹیٹ قائم ہو جائے گی، اور اگر یہاں پر جو ہے یہ ساری سزائیں نافذ ہو گئی، معاشرہ کرائم فری ہو جائے گا، لوگوں میں محبت ہوگی، مساوات ہوگی، اور یہ کہ عام لوگوں کے لیے ویلفیئر ہوگا، اور یہ سامنے نظام آ گیا تو پھر ہمارا یہ نظام کیپیٹلزم یہ کہاں رہے گا، اس کو تو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ لہذا افغانستان پر حملے کا اصل موٹیو یہ ہے۔ البتہ یہ ساتھ ہی یہ بھی تھا کہ افغانستان کے راستے سے سینٹرل ایشین سٹیٹس جو ہیں ان سے پائپ لائنیں لا کر، اور وہ پھر کہیں گوادر کے آس پاس سمندر تک لائے جائے، تاکہ ہم وہاں کے جو ہے ڈرین کر سکیں جو تیل اور گیس کے ذخائر ہیں سینٹرل ایشین سٹیٹس کے اندر، جو مسلمان سٹیٹس ہیں، تو اس کے لیے راستہ جو ہے وہ لینا چاہتے تھے افغانستان سے۔ اب وہ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے وہ تو ان کے قبضے میں ہے، جب چاہے کر لیں۔ اب پاکستان کا معاملہ جو تھا وہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا راستہ وہ رک گیا، جبکہ انہیں واپس جانا پڑ گیا، لیکن انہوں نے افغانستان میں کوشش کی۔ طالبان کے زمانے میں یونیکول جو ہے ان کی سب سے بڑی جو ہے کمپنی ہے، اس نے مذاکرات کیے، وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ ان پڑھ، یہ ملے ملاٹے جو ہیں یہ تو بڑے ٹف بارگینر ہیں۔ اس طریقے سے پاؤں جما کر طالبان نے جو ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں اور ان سے اپنی شرطیں پیش کی ہیں کہ وہ گھبرا کر بھاگ گئے۔ یہ صورتحال بھی تھی افغانستان پر قبضہ کرنے میں، لیکن یہ ہے کہ اصل کیا تھا کہ وہ اسلام کی کوئی شکل دنیا کے سامنے نہ آئے، جو ان کا میجر ہے۔ اسی لیے پورا عالم کفر جمع ہے، امریکہ، یورپ، روس، چین، سب جمع، بھارت تو ہے ہی ہے، یہ سب جمع۔ آپ نے یاد ہو گیا جب لال مسجد کا حادثہ ہوا ہے اور ہمارا یہ بدبخت اور بدمعاش انسان، اس نے صرف خود جان بوجھ کر اسے بڑھایا، ایک پھنسی کو گھوڑا بنایا، اس میں پھر شگاف کیا اور شاباش لی ہے۔ امریکہ سے شاباش آ گئی، نیٹو سے شاباش آ گئی، رشیا سے شاباش آ گئی، چائنا سے شاباش آ گئی۔ وہ چونکہ محسوس کر رہا تھا کہ اندرون ملک تو میری اب کشتی ڈگمگا رہی ہے، ڈاواڈول ہے، I have to have more support from outside, or for that I have to do it۔ کہ دیکھو میرے عین قلب میں پاکستان کے یہ پھوڑا نکل آیا تھا، یہ بنیاد پرستی کا اور یہ شدت پسندی کا اور یہ تنگ نظری کا اور یہ فلاں کا، یہ دہشت گردی کا، اور میں نے دیکھو کیسے اس میں چیرا دیا ہے، کتنے لوگوں کو ختم کر دیا ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ افغانستان کے بارے میں یہودیوں کے علم میں ہے کہ حضور کی حدیثیں کیا ہے۔ حضور کی حدیث ہے یخرج من خراسان رایات سود
خراسان کے علاقے سے کالے جھنڈے لے کر فوجیں چلیں گی، لا یردھا شیء، کوئی طاقت ان کو رخ نہیں موڑ سکے گی، حتیٰ تنصب ایلیا، یہاں تک کہ وہ آ کے بیت المقدس میں جھنڈے گاڑ دیے۔ دے نو اٹ، جان لیجیے یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جب 1967 میں یہودیوں کو فتح ہوئی بہت بڑی، اور پورا یروشلم اب ان کے قبضے میں آ گیا، ایسٹ یروشلم جو کہ ابھی جارڈن کے قبضے میں تھا، تو جب موشے دایان تھا وہ کانا، وہ داخل ہوا فاتح کی حیثیت سے، تو اس کے ساتھ ایک ربائی تھا، بہت بڑا چیف ربائی یہودیوں کا، بہت بڑا عالم، اور وہ رو پڑا۔ تھا تو فتح کا وقت، خوشی کا، رویا۔ سو دس از دی بگننگ آف دی اینڈ، یہ الفاظ آئے اخبارات، گویا کہ اب یہ آخری ڈرامہ جو ہے شروع ہو۔ وہ آخری ڈرامہ انہیں معلوم ہے ان کی تباہی پر ختم ہونا۔ اس میں حضرت مسیح کے نزول کے بعد یہ ٹرمپٹ والا بھی لکھتا ہے کہ 80% یہودی قتل ہو جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 20% اگر صحیح ہے اس کی بات، تو وہ ہوں گے جو اب حضرت مسیح پر ایمان لے آئے، باقی 80% اپنے اس کفر پر اڑے رہیں گے اور قتل ہو جائے۔ اسی طرح حضور کی ایک حدیث ہے کہ جب یہودیوں کا قتل عام ہو رہا ہو، اگر مسلمان قتل کریں گے، تو اگر کسی درخت کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا تو درخت پکارے گا، اے مسلمان، ہاں عبداللہ آؤ ادھر، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا، قتل کرو۔ کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر بولے گا، سوائے ایک درخت غرقد کے، غرقد یہودیوں کے درخت سے وہ پناہ دے گا۔ اور آج اسرائیل میں سب سے بڑی پلانٹیشن غرقد کی ہے۔ اسی لیے افغانستان، خراسان، یہ افغانستان کا ہارٹ ہے افغانستان۔ اور یہ بھی جان لیجیے ہمارا جو مالاکنڈ سے اوپر کا علاقہ ہے یہ بھی خراسان کا حصہ، اولڈ خراسان، جیسے گریٹر خراسان کہا جاتا ہے ہسٹری میں۔ ایک میں نے ایرانی سے پوچھا تھا اس کے بارے میں، تو اس نے کہا خراسان ہمارا ایک صوبہ ہے۔ میں نے کہا وہ تو مجھے معلوم ہے، جس کا دارالخلافہ مشہد ہے اور یہ ان کا مقدس شہر ہے، وہ تو اسے مکے کی طرح سمجھتے ہیں۔ بہرحال میں نے کہا میں پوچھ رہا ہوں پرانا خراسان بزرگ، تو خراسان بزرگ کا انہوں نے بتایا پورا افغانستان اس میں شامل، اور پھر یہ اسٹیٹس جو ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹس، اور ایران کا ایک حصہ اور پاکستان کا ایک حصہ، یہ جو مالاکنڈ کہلاتا ہے۔ اور یہ بڑی معنی خیز بات ہے کہ وہی مالاکنڈ سے تحریک چلی ہے جو اصل تحریک ہے طالبان پاکستان، وہ سوات سے تھے۔ بہرحال اس وجہ سے، اس پہلو سے یہ جو ہے افغانستان پر حملے کا سب سے بڑا سبب وہ تھا۔ دوسرا جو تھا وہ یہ کہ ان کو جو پائپ لائن لے کے آنی تھی اس کے لیے، لیکن وہ ظاہر بات ہے کہ اس میں جو ہے جو طالبان نے وہ ان کی چکمے میں نہیں آئے۔ اس پر ایک کتاب ہے کہ جو انگریزی میں ہے، عبداللہ جان، افغانستان دی جینیسس آف دی لاسٹ کروسیڈ، افغانستان سے آخری صلیبی جنگ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ بہت جو ہے چشم کشا ہے، معلومات افزا ہے، انگریزی میں ہے۔ اچھا، عراق میں معاملہ برعکس تھا۔ عراق میں تیل کا معاملہ بھی تھا تو صرف امریکہ کا تھا۔ جو یورپ ہے وہ زیادہ تر کیسپین کے ایریا کے تیل کی طرف نگاہیں رکھتا ہے۔ یہ جو ہے یہ اصل میں سارا جو ہے یہ امریکہ کا معاملہ۔ اور دوسری طرف یہ کہ یہاں کو مذہبی سلسلہ نہیں تھا، حالانکہ تھا، وہ یہودیوں کا تھا۔ وہ کیا تھا؟ ایکسٹینشن، فرسٹ اسٹیپ towards the establishment of Greater Israel۔ یہ بات اچھی طرح سے یہاں پہ تیل کا معاملہ بھی، میں نے کہا تھا نا، دو لڑیاں ہیں جو چل رہی ہیں۔ تیل کا معاملہ یہاں خاص طور پر عراق کے اندر زیادہ، افغانستان میں بہت کم۔ لیکن یہ کہ یہاں پر بھی جو اصل ہے، بیہائنڈ دی سین، جو اصل چیز کیا ہے کہ گریٹر اسرائیل کے قیام کی طرف پہلا قدم۔ میں یاد دلاتا ہوں آپ کو کہ فرسٹ گلف وار ہوئی تھی جس میں عراق کا بھرکس نکال دیا گیا، اس کے اختتام پر کہا تھا شوارٹز کرافٹ، جو ان کا کمانڈر ان چیف تھا الائڈ فورسز، اس نے صاف کہا تھا، مجھے آج تک ایک لفظ یاد ہے، وی فوٹ دس وار فار دی پروٹیکشن آف اسرائیل۔ اور اب جو ابھی ہوا معاملہ، جب صدام گرا ہے، اس کا مجسمہ بھی گرا ہے، تو اس کے بعد وہ شخص، وہ بدبخت، وہ خبیث جو ابھی پڑا ہوا کومے میں، شیرون نے کہا تھا ان قریب عراق پر ہماری حکومت ہوگی۔ اور اس سے پہلے تو ہم صرف عراق میں سے یوفریٹس تک کا علاقہ مانگتے تھے، دریائے فرات تک کا۔ اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم تو در حقیقت دجلہ تک جائیں گے، دجلہ، تاکہ پورا کا پورا جو فرٹائل جو دوآبا ہے دجلہ اور فرات کے درمیان کا بہترین علاقہ، وہ سارا ہمارے پاس۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجیے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں دونوں جگہ موجود ہیں۔ وہاں مذہبی زیادہ ہے افغانستان کا، لہذا یہاں بہت بڑی جو ہے کولیشن بن گئی۔ عراق میں تو وہ کولیشن نہیں بن سکتی، یورپ بھی ساتھ نہیں آیا، امریکہ ہیڈ ٹو گو اٹ الون، اسے کرنا پڑا۔ زیادہ سے زیادہ کوئی ٹوکن، آسٹریلیا کا کوئی ٹوکن معاملہ جو ہے وہ برطانیہ کا کچھ شاید ٹوکن ٹائپ جو ہے، وہی یہ کامن ویلتھ پرانی جو ہے چلی آ رہی ہے، اس میں شاید کینیڈا کا، باقی تو کوئی۔ یہ جو آل ورلڈ کولیشن بنی تھی وہ افغانستان کے خلاف کیوں ہے؟ یہاں سے اسلام کی ریسرجنس کا اندیشہ ہے۔
یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بإیلیا. حضور کے زمانے میں ایلیا جو ہے وہ کن کے قبضے میں تھا؟ عیسائی. اس کے بعد ہمارے قبضے میں آیا، لیکن پھر کروسیڈرز نے ہم سے لے لیا تھا، اور 88 برس وہ عیسائیوں کے پاس ہے. 1099 عیسوی سے لے کر 1187 اب پھر یہود کا قبضہ ہے. پہلے عیسائیوں کا تھا، اب یہود کا. اب ان سے لینا واپس، پہلی مرتبہ بھی عرب نہیں لے سکے تھے، کھونے والے عرب تھے، واپس لینے والا کرد تھا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ. اب بھی کھونے والے عرب ہیں. مصر اور شام اور اردن تینوں کا مقابلہ کیا اس نے، اسرائیل نے، اور قبضہ کیا پورے ویسٹ بینک پر، گولان ہائٹس پر، سینائی پیننسولا پر، اور یہ کھو دیا ہم نے اپنے ہاتھ سے. اور اب بھی عربوں میں تو کوئی دم نہیں، کوئی جان نہیں. ان کو عیاشیوں نے، دولت مندی نے بالکل تباہ و برباد و کھوکھلا کر کے رکھا. بہرحال یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ تو وہ پلانز ہیں جو سب شیاطین جن و انس کے پروگرام ہیں. وہ جیسے کہ کبھی کہا تھا خمینی صاحب نے، شیطان بزرگ، دی گریٹسٹ سیٹن، امریکہ. اصل میں امریکہ، اور اس کے پیچھے حقیقت میں یہود. سامنے امریکہ، پیچھے یہود. بالفعل کیا ہوگا یہ تو پھر اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوگا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. کافر اپنی چالیں چلتے ہیں، اللہ اپنی چال چلتے ہیں. اور سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. اے نبی آپ گھبرائیں نہیں، ہم ان کافروں کو رفتہ رفتہ وہاں سے لے آئیں گے جہاں سے آپ کو بھی، جہاں انہیں احساس تک نہیں ہوگا کہ یہ تو گرفت میں آ رہے ہیں، ٹریپ ہو رہے ہیں. اور ابھی ذرا میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں. میں اللہ املی لہم ان قیدی متین، میری چال بہت. وہ اللہ کیا کرے گا وہ میں نے آپ کو بتایا، جھلک دکھا دی ہے. انشاءاللہ اسی علاقے میں پاکستان اور افغانستان، اور اس کا ہارٹ ہوگا یہ پشتونستان، سرحد اور مشرقی افغانستان مل کر پشتونستان. پشتون اسی مشرقی اس میں پاکستان کا مغربی صوبہ ہے، شمال مغربی سرحد، یہ ہارٹ، اور پھر پاکستان اور افغانستان انشاءاللہ یہی. اور پھر یہ کہ یہاں سے فوجیں جائیں گی جو حضرت مہدی کی حکومت جمائیں گی عرب کے اندر. عربوں میں جان نہیں ہے کہ وہ مہدی کی حکومت کو جما سکتے. یخرج ناس من المشرق یعطون للمہدی یعنی سلطانی. مشرق کی طرف کے کسی ملک سے فوجیں آئیں گی جو مہدی کی حکومت قائم کرے. عربوں میں دم. بہرحال ہوگا کیا وہ میں نے کہا کہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب یہ کہ کرنا کیا چاہیے، یہ ہے میری تقریر کا آخری سال. دیکھیے ذوالفقار مرزا نے جو کچھ کہا اور سید قائم علی شاہ، میں خوشائند سمجھتا ہوں کہ طالبانائزیشن اور ہے، اسلامائزیشن اور ہے. ٹھیک ہے، چلیے آواز مکی اور مکی. طالبانائزیشن کے اندر کچھ بغیر تعلیم یافتہ، کچھ جذباتی، اس طرح کے لوگ بھی ہیں جن میں انتہا پسندی بھی، جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا. افغانستان میں ہوا ہے، افغانستان کے اندر بھی رفتہ رفتہ وہ اپنی چیزوں سے نکل رہے تھے، نکل جاتا، لیکن موقع نہیں دیا گیا. اتنی بات ختم کر دیا. اسی طرح ہمارے سرحدی صوبے میں جیسا کہ میں بتایا 3 قوتیں برسرکار ہیں. کون کیا کرے. لیکن بہرحال یہ کہ پہلی بات یہ، اسلام اور پاکستان لازم و ملزوم ہے. یا اسلام آئے گا تو یہ ملک رہے گا، نہیں آئے گا تو ختم ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں. میری 2 کتابیں پڑھ لیجیے اگر اللہ توفیق دے، ہمت دے. اسلام اور پاکستان، یہ سن 67-68 کی تحریریں ہوئی. جینیسس آف پاکستان کیا تھا، ہاؤ پاکستان کیم انٹو ایگزسٹنس. پھر یہ کہ میں نے استحکام پاکستان کے نام سے سن 85 کے اندر کتاب لکھی. یہ دونوں کتابیں پڑھی ہیں. پاکستان کا کوئی جواز نہیں اگر یہاں اسلام نہ آئے، اور واقعی ہم جواز کھو چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہا ہے. لیکن اب یہ سمجھ لیجئے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص مہلت ہے، اور شاید آخری مہلت ہے جو ہمیں. یہاں اسلامائزیشن نہ ہوا تو یہ ملک نہیں رہے گا. میں یہاں آپ کو ایک شعر سنا دوں. ہے تو ایک ایسی شخصیت کا جو کچھ کنٹروورشل بھی ہو گئی، بعد میں بدنام بھی ہو گئی. ایک زمانے میں جماعت اسلامی کے بڑے مخصوص کارکن تھے وہ، مولانا کوثر نیاز. انہوں نے ایک بڑا تلخ شعر کہا، اسلام کو اگر تیری فضا راس نہ آئے، اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگائے. ہمیں اسلام چاہیے، اور اسلام نہیں آئے گا تو یہ ملک، کوئی زرداری، کوئی نواز شریف اس ملک کی بقا کی ضمانت نہیں دے سکتا. اس کی بقا ہے اگر تو اسلامائزیشن. 61 سال کی ہماری بے وفائی اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی، اس کا ایک عذاب ادنا ہم جھیل چکے. 71 یاد کی، سن 71 پاکستان 2 لاکھ 94,000 مسلمان پاکستانی بھارت کی قید میں بھیڑوں بکریوں کی طرح ہانک کر لے جائے گئے، ٹرکوں میں بھر بھر کر، جیسے کہ ڈیرہ غازی خان سے بھیڑیں بکریاں آتی ہیں لاہور میں ذبح ہوئی. کنسنٹریشن کیمپس میں ہمارے ٹائیگر نامی جرنیل نے پیش کیا اپنا ریوالور. کتنے لوگ مارے گئے، کتنا فساد. مسلمان کے ہاتھوں مسلمانوں کا خون کتنا. یہ اللہ کا ایک خاص عذاب ہوتا ہے. میں نے وہ آیت آپ کو سنائی تھی،
قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. اے نبی سے کہہ دیجیے اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے، جب چاہے تم پر کوئی عذاب اوپر سے بھیج دے، تمہاری زمین کے نیچے سے نکال دے. زلزلہ آیا تھا کہ نہیں؟ او یلبسکم شیعا، ایک تیسری شکل بھی ہے، نہ اللہ آسمان کو کوئی تکلیف دے نہ زمین کو. زمین پھٹے گی تو آدمی جائے گا نا، بلکہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے او یلبسکم شیعا فیذیق بعضکم بعض بعض، تو ایک دوسرے کی قوت کا ایک دوسرے کو مزہ چکھائے. تم خود ایک دوسرے کے گلے کاٹو، ہمیں کسی اور قوم کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ کام ہمارے ساتھ ہو چکا ہے 19ویں صدی. بہرحال اب اس کے بعد بھی تاخیر تو ہماری جو کی تم ہے. اب ہم اس جگہ پر پہنچ گیا کہ شاید اب عذاب الاکبر آنے والا ہے. وہ آیت بھی میں نے شروع میں پڑھی تھی، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. چھوٹا عذاب آیا سن 71 میں پاکستان، بہرحال مغربی پاکستان کو برقرار رہا، اس کا نام بھی پاکستان رہا. اب شاید بڑا عذاب آ رہا ہو، بلکنائزیشن جس کے نقشے جو ہیں دنیا میں شائع کیے جا چکے. اور اس اسلامائزیشن کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بغیر یہاں پاکستان نہیں رہے گا، اس کے لیے اس کی جو دستوری، تدریجی، قانونی، پرامن اگر راستہ اختیار نہ کیا گیا تو ملیٹنسی بڑھے. یہ رکنے والی نہیں ہے. یہ جو اوپر کا جو علاقہ ہے ایک ٹرائنگل ہے جس کا نقشہ کھینچا ہے ایک بہت بڑے مصری ادیب اور مورخ نے، شکیب ارسلان ان کا نام. انہوں نے کہا ہے کہ یہ پامیر سطح مرتفع جو ہے، پامیر جسے روف آف دی ورلڈ کہا جاتا ہے، اس سے پہاڑوں کے سلسلے نکلتے ہیں. کوئی چین کی طرف چلا گیا، کوئی تبت کی طرف چلا گیا، کوئی قراقرم ادھر آ گیا پاکستان کی طرف، ہمالیہ آ گیا پاکستان انڈیا کی طرف، ادھر ہندو کش چلا گیا افغانستان میں. یہ سب جیسے کہ ایک جو پہیا ہوتا ہے اس کے جو لگے ہوتے ہیں اسپوکس جنہیں کہتے ہیں. اس نے کہا کہ ایک طرف ہمالیہ اور ایک طرف ہندو کش، اس کے درمیان میں جو قوم رہتی ہے، اب نوٹ کر لیجیے، یہ ہمالیہ کا اینڈ جو ہے مغربی، وہ کیا ہے، یہ نتیا گلی وغیرہ اسی کا حصہ ہے. اس کے بعد ختم، دریائے سندھ بہ رہا ہے، لیکن اوپر جا کے وہ ٹرن دیتا ہے رائٹ کو، تو پھر اب وہ قراقرم اور ہمالیہ کے درمیان جاتا ہے، جہاں تک کہ انڈیا سے جو اس کا داخلے کا راستہ آ جاتا. لیکن یہ جو ہے یہ درمیانی راستہ، یہ اصل میں ہندو کش ادھر اور ہمالیہ ادھر، اس کے درمیان جو قوم آباد. اور اس ٹرائنگل کا بیس ہے مالاکنڈ کا پہاڑ، مالاکنڈ، ہمالیہ، ہندو کش. اس ٹرائنگل میں جو قوم آباد ہے، شکیب ارسلان کہتا ہے اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب جائیں تب بھی یہاں کے لوگوں میں اسلام کی نبض. یہ وہ علاقہ جہاں سے پاکستان کے طالبان کا، جہاں سے پرامن تحریک چلی تھی، اس کا راستہ روک دیا گیا. اب وہ شدت پسندی پر آ گئے، اور یہ شدت پسندی بڑھے گی اگر آپ نے تشدد سے رو. اگر امریکہ کے چمچے بنے رہے، اگر امریکی ایجنڈے ہی کو پورا کرتے رہے اور اپنے لوگوں کو مارتے رہے، تو جواب میں گری چراغ حقیقت کو گل کیا تم نے تو موج دودھ سے صد آفتاب ابھرے گے. یہ اب جو آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں آپ کے یہ خودکش حملہ آور؟ یہ وہی ان لوگوں کے رشتے دار ہیں جو امریکی بمبارڈمنٹ میں مارے گئے، کتنے ہیں جن کے بچے ختم ہو گئے، بیٹے مر گئے. یہ جو ہمارے ہاں ایک کمانڈوز کے کیمپ کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اور خودکش بمبار، جس سے کہ شاید 18-19 بہترین آپ کے کمانڈوز ختم ہوئے تھے، وہ کون تھا؟ وہ خود کمانڈو تھا. اندر کے اور تو جا ہی نہیں سکتا تھا، یہ کمانڈوز کا کیمپ تھا اور اس کے میس میں لوگ کوئی جا سکے، وہ خود کمانڈو تھا. اس کی بیٹی لال مسجد کے اندر جلی تھی. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے دل میں جو کھول رہا تھا اس کا جذبہ، اس نے اس کو ٹھنڈا کیا خود جان دے کر. تو یہ جان دی. ادھر باجوڑ میں حملہ ہوا تھا، ادھر جو ہماری ملٹری پریڈ کے اوپر حملہ ہو گیا. تو یہ بات رکے گی نہیں. اور یہ ظاہر بات ہے کہ اب شمال سے لے کر نیچے تک کی بات ہے. وہاں پر بھی میں نے شروع بھی کہا تھا یہ خطرہ حقیقی ہے، غیر حقیقی نہیں ہے، واہمی اور خیالی نہیں. اس لیے کہ اب جو اس علاقے سے جا رہے ہیں ہجرت کر کے کراچی، وہی ان کی جگہ ہے، وہیں پر ان کے رشتے دار ہیں، محسود ہے، وزیری فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، وہاں وہ جا رہے ہیں. اور وہاں پر بھی ظاہر بات ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان میں اور جو کچھ ہو رہا ہے شمال سرحدی صوبے میں، اس کا ایک تسلسل ہوگا. میں یہاں یہ عرض کر دوں آپ سے کہ تقریباً 4 سال قبل، بلکہ 4.5 سال، میں انتہائی مایوسی کو پہنچ چکا تھا کہ پاکستان کا وجود باقی نہیں رہے گا. میں نے یہی تقریر کی ہے 29 فروری سن 2004. اس لیے پاکستان جواز کھو چکا. یہ اسلام کے نام پر تھا. ویئر اسلام؟ جو اسلام یہاں وہ تو بھارت میں بھی ہے، وہ تو امریکہ میں بھی ہے. وہ کہاں ہے اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا تعزیراتی نظام، اسلام کا کرمنل لا، اسلام کا سول لا، اسلام کے فیملی لاز کہاں بنائے تھے
اس شخص نے جو فیلڈ مارشل بنا تھا خود ساختہ، جو اس نے قوانین بنائے تھے، تمام علماء نے کہا تھا، تمام مکتبہ فکر کہ غلط ہے، تحریک کوئی نہیں اٹھائی، یہ ان کی غلطی تھی، کوتاہی تھی، جمہوریت کی تحریک میں شامل ہو گئے، اس پر کوئی تحریک نہیں چلائی۔ بہرحال وہ نظام کہاں ہے؟ نظام تو قائم نہیں کیا، اس حوالے سے یہ اپنا جواز کھو چکے۔ نو ریشنل ریزون دیت جسے کہتے ہیں فرینچ کے اندر، ریزون دیت کسی چیز کی ریزن، ریشنل آف ایگزسٹنس۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پچھلے سال سے کچھ مایوسی میں کمی ہوئی۔ نمبر 1، چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کے اندر ہمت اللہ نے دی، وہ کھڑا ہو۔ جرنیلوں کے جم گھٹے کے اندر ایک سویلین آدمی جو ہے جس درجے کا مرعوب ہو سکتا ہے آپ اس کا اندازہ کریں، اور اس کے بعد اسپونٹینیس موومنٹ کو کلا انہومی شے سوچ نہیں سکتے ہم۔ یہ موومنٹ جو ہے یہ کوئی اسٹریٹ ارچنز کی چلائی ہوئی نہیں، یہ ہمارے ہاں کے گاموں ماجوں کی نہیں ہے، بلکہ یہ تو پڑھے لکھے لوگ، وکیل، کالے کوٹ، کالی ٹائیاں پینٹ، یہ جو سختیاں جھیلی ہیں ابھی تک وہ تحریک چل رہی ہے۔ اگر سے ظاہر بات ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی وہ تیزی اور تندی میں تو کمی آئی ہے، اور حکومت کو موقع ملا ان کے اندر کوئی رفت پیدا کرنے کا نہیں۔ لیکن بہرحال ان دونوں چیزوں سے میری مایوسی قدرے کی۔ اب دوسری بات وہ تھی 18 فروری کے الیکشن کا پرامن طور پر منعقد۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ جو اس کے اندر دخل اندازی ہے، ریگنگ ہوئے، کیسے ممکن ہے پاکستان میں الیکشن ہو اور ریگنگ نہ ہو؟ پھر تحریک چلے ہی چلے، کیونکہ تحریک تو چل رہی ہے پہلے سے، صرف اس کے اوپر تیل اور ڈالنا ہے نا، اور پھر بدامنی ہوئی ہو، اور پھر دونوں طرف گدھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ The NATO forces in the west, Indian forces they will march to Pakistan، اور پاکستان کے ایٹمی دانت توڑ کر پاکستان will be put at the mercy of India، بھارت۔ Now do whatever you like۔ Condoleezza Rice کا میں آپ کو بیان سنا چکا ہوں۔ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ امریکہ اور بھارت میں کرنا۔ بہرحال اب تیسری جو امید ہوئی ہے کہ کل پرسوں میں جو ہوئی ہے کولیشن جو ہے یہ ناکام ہوتی نظر آ رہی تھی، لیکن یہ کہ صدر کے مواخذے پر یا صدر کے خلاف جو ایک کارروائی ہو رہی ہے، اللہ کرے کہ وہ پوری ہو جائے، یا اس سے بھی بہتر ہے کہ وہ خود ہی استعفیٰ دے کر دفع ہو جائے۔ بہرحال یہ کہ اس سے بھی ایک امید کا پہلو جو ہے پیدا ہوتا ہے۔ اب یہاں اسلامائزیشن کا پرامن، تدریجی اور اسلام کا دستوری اور قانونی طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ کیا ہے؟ 1949 اور 50 میں جو عمل شروع ہوا تھا، جو اس کے بعد سے آج تک جو ہے ختم ہو گیا، اس کو اثر دور شروع کیا گیا، دوڑ پیچھے کی طرف گردش ایام۔ 49 میں کیا ہوا تھا؟ قرارداد مقاصد۔ وہ گویا کہ پاکستان میں نظام خلافت کی جڑ تھی جو رکھ دی گئی تھی کہ ساورنٹی belongs to Allah and whatever authority we have it's a sacred امانت۔ یہ تو اصل میں استعمال کی جائے گی یہ قوت کتاب و سنت کے دائرے کے اندر۔ this is خلافہ in essence it is خلافہ۔ خلافت کی بنیاد رکھ دی گئی۔ اس سے پہلے 48 میں سن 47 کی ایک تقریر کی وجہ سے جو غلط فہمی پیدا ہوئی تھی قائد اعظم کی 11 اگست کی، اس کا انہوں نے کراچی کی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں جا کے کہہ دیا تھا۔ کچھ لوگ شرارت کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں دستور شریعت پر مبنی نہیں ہوگا، یہ فتنہ ہے، غلط کہہ رہے ہیں، نفی کر دی تھی۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ اندھوں کے اندھے جو ہے وہ اس 11 اگست کی تقریر کو لیے پھرتے ہیں اس کے ایک جملے کو، اور یہ اتنی کھلی بات جو کی شریعت کا لفظ، شریعت پاکستان کا دستور جو سمجھتا ہے کہ شریعت پر نہیں مبنی ہوگا وہ غلط کہتا ہے، وہ شریر ہے، شرارت پیدا کر رہا ہے۔ یہ قائد اعظم کے الفاظ۔ بہرحال اس کے بعد ایک عمل کیا ہوا تھا سن 50 میں، یہاں کے سیکولر عناصر نے ایک بڑا شور مچایا، کس کا اسلام لاؤ گے؟ شیعہ کا، سنی کا، دیوبندی کا، بریلوی کا، وہابی کا، کس کا اسلام؟ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ان بزرگوں کو۔ پاکستان کے تمام مذہبی مکاتب فکر کی ٹاپ کی قیادت جمع ہو گئی کراچی، شیعہ، اہل حدیث، بریلوی بھی، دیوبندی، 31 علماء، جماعت اسلامی بھی، مولانا مودودی بھی اس میں، انہوں نے 22 پرنسپلز ایگریڈ اپون، دستور بنانے کے لیے یہ 22 پرنسپلز ہیں، حاضر بناؤ دستور۔ اب کوئی دلیل نہیں رہی، کوئی عذر، تمام مکاتب فکر کے لوگ۔ بعد میں ہوا کیا ہے، اس میں کس کا کتنا رول ہے، یہ بڑی درد بھری داستان ہے، میں اس وجہ کو چھیڑنا نہیں چاہتا۔ حاصل کیا ہے، وہاں سے ہمارا پروسیس ڈیریل ہوا، کچھ اپنوں کے کیے، کچھ بیرونی دباؤ۔ قرارداد مقاصد کی سزا دی گئی لیاقت علی خان کو، تم نے پاس کرائی ہے، اسے ایسے قتل کیا گیا کہ سراغ تک نہیں ملا کہ کس نے قتل۔ یہ ایسے تو نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بڑے بڑے کریکٹرز، بڑے بڑے کردار۔ اب اس کے بعد وہ عمل کیسے شروع ہو؟ ضیاء الحق نے جو ایک ادارہ قائم کیا تھا فیڈرل شریعت کورٹ، اصولی اعتبار سے بہترین قدم، وہ کیا تھا؟ یہ شریعت کورٹ ہے،
اس میں کوئی شخص لائے پیٹیشن کہ پاکستان کا فلاں قانون جو ہے میں ثابت کرتا ہوں کتاب و سنت کے منافی ہے، یا کورٹ سو موٹے لے لے کسی بھی معاملے کو ایگزسٹنگ جو قوانین ہیں ان کا جائزہ لے کہ اس میں یہ پورا قانون یا اس کی یہ شک جو ہے یہ خلاف شریعت ہے، اس پر آرگومنٹ دونوں طرف کے دلائل ہوں، علماء بھی آئیں وکلاء بھی آئیں، بحث کریں، شریعت کورٹ کا تو میدان ہوتا کھلا، بالآخر اگر کورٹ فیصلہ دے دے کہ ہاں یہ ایگزسٹنگ قانون یا جو قانون قابل زیر غور ہے بننے جا رہا ہے یہ خلاف شریعت ہے یا جزمن شریعت کے خلاف ہے، تو وہ اسے کینسل کر دے گا اور کہہ دے گی کورٹ کہ اگر یہ مرکزی معاملہ ہے تو مرکزی حکومت، صوبائی معاملہ تو صوبائی حکومت اتنی مدت میں 3 4 6 مہینے کے اندر اندر اس کی آلٹرنیٹ لیجسلیشن کر لے، جیسے ہی مہلت ختم ہوگی یہ قانون ڈیفنکٹ ہو جائے گا۔ اصولی اعتبار سے اس سے زیادہ صحیح اسکیم کوئی نہیں سوچ سکتا، آج بھی میں قائل ہوں، لیکن یہ بدبختی تھی اس شخص یا اللہ اس کو بالکل غیر مؤثر کر دی، 2 ہتھکڑیاں پہنا دی، 2 بیڑیاں پہنا دی۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آپ کے دائرے کار سے خارج ہے، یہ سیکریٹ کاؤ ہے، ہاتھ نہ لگانا۔ جو جوڈیشل پروسیجرل لاز ہیں، ضابطہ دیوانی، ضابطہ فوجداری، یہ بھی تمہارے دائرے سے خارج ہے۔ مالی معاملات 10 سال تک خارج، اور فیملی لاز مستقل خارج۔ انا للہ و انا۔ اب کرنے کا کام کیا ہے؟ نمبر 1 فیڈرل شریعت کورٹ کے دائرے پر جو تحدیدات ہیں، لیمیٹیشن ختم کی جائے یکسر۔ نمبر 2 اس کا سٹیٹس کم سے کم ہائی کورٹ کے درجے کا ہونا۔ نمبر 3 اس میں جید علماء کو لا کر بٹھایا جائے، ان کی میجورٹی ہونی چاہیے، وہ کلا بھی ہوں جدید تعلیم کے جدید قانون کے جاننے والے، لیکن علماء بھی ہوں۔ اگر آپ جید علماء کو لے آئیں گے تو پھر وہ جو عام مولوی ہے بیچارہ، وہ جو پوری طرح نیم خواندہ ہے یا نیم تعلیم یافتہ ہے، یا ہمارا عام آدمی ہے جو طالبان کے انداز کے اندر وہ شدت پسندی پر آ گیا ہے، اسے یہ اندازہ نہیں ہے کہ دین میں اہمیت کس شے کی اول ہے، پھر دوسری کون سی، ثانی شے کون سی ہے۔ اب اس کے بجائے علماء، جدید علماء، تمام جو ہے مسالک کے علماء اس میں شامل، اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کا کھلا موقع ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ عدالت فیصلہ کر دے، نظر ثانی کا موقع ہونا، اور کسی شہری کی طرف سے پیٹیشن آئے یا سو موٹو، وہ جائزہ لے اور ایک ایک کر کے قوانین جو ہے غلط ختم، ان کی جگہ پر لیجسلیشن پارلیمنٹ ہی کرے گی یا صوبائی اسمبلی کرے گی۔ کورٹ کا کام لیجسلیشن نہیں ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے یہ بھائی یہ معاملہ جو ہے شریعت سے تجاوز کر گیا ہے، یا فلاں جو قانون تم بنانے چلے اس کی یہ جو ہے شریعت کے خلاف ہے، بس فیصلہ یہ دے گی۔ ظاہر بات ہے لیجسلیشن اس کا کام نہیں، لیجسلیشن جو کرے گی آپ کی نیشنل اسمبلی کرے گی، آپ کی صوبائی اسمبلی کرے گی، لیکن وہ اس کا متبادل قانون لے آئے اور پہلا قانون ختم ہو جائے۔ اچھا، اس عرصے کے دوران جو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی پر ارب روپیہ خرچ ہوا ہے، اس کی رپورٹوں کے انبار لگ گئے، کسی ایک سفارش کو بھی آج تک پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیا گیا، اور اس میں جید علماء رہے اور تمام مکاتب فکر کے علماء رہے۔ ان کی رپورٹوں کو رفتہ رفتہ پارلیمنٹ کے سامنے لایا جائے اور ان کے ذریعے سے نئی قانون سازی کی۔ اگر آپ یہ قانونی دستوری راستہ کھول دیں گے اور تجدیداً اس طریقے سے اسلامائزیشن آف لاز آف پاکستان ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ پھر جو دہشت گرد ہیں، دہشت پسند ہیں، جن کو آپ خطرہ کہہ رہے ہیں، خطرہ طالبان طالبان آ گئے، طالبان آ رہے ہیں، اب ڈرو اور بچو اور مقابلے کی تیاری کرو اور اسلحہ تیار کرو، اگر یہ کام کریں گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ تو فساد ہوگا، اور فساد کا نتیجہ کیا نکلے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ پروسیس جو میں نے بیان کیا ہے، اگر اس پر عمل ہو جائے تو یہ وہ پروسیس ہے جسے جنرل حمید گل نے کہا تھا کہ اگر ایسا ہو جائے تو یہ سافٹ ریولوشن ہوگا، بغیر تشدد کے، بغیر کسی اور کے، اگر نیت ٹھیک ہے، اور اگر یہ واقعی جیسے قائم علی شاہ نے سمجھ لیا ہے اور جیسے کہ ذوالفقار مرزا نے سمجھ لیا ہے، اسلامائزیشن اگر اس کو سب سمجھ لے، زرداری بھی سمجھ لے اور نواز شریف بھی سمجھ لے اور سب سمجھ لے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر کسی توڑ پھوڑ کے بغیر، کسی اور بدامنی کے بغیر، کسی تشدد کے بغیر اسلامائزیشن یہاں ہو جائے تو سب کے دل خوش ہوں گے، اور یہ سارا جو بھی تشدد ہے، یہ دہشت گردی ہے، اس کے راستے بند ہو جائے۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو غیر تعلیم یافتہ یا نیم تعلیم یافتہ، جن کو کوئی پورا تصور نہیں ہے، نہ دنیا کے حالات کا علم ہے، نہ شریعت کے جو اصل مصادر اور منابع ہیں، اصل سورسز، ان تک رسائی ہے، بس کچھ چیزیں سن رکھی ہیں، یہ تو معلوم ہے انہیں کہ داڑھی رکھنی ہے سنت ہے، لیکن یہ کہ یہ فرض تو نہیں ہے بھائی، پھر اس کی کوئی خاص مقدار تو معین نہیں، یہ تو نہیں جانتا۔ ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، ان میں گانے ہیں، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ
उरियानियत है, जो भी वीडियोस हैं, वो तो उनको जलाएंगे उनकी दुकान में। आप तालीम दे रहे लड़कियों को, वो जानते हैं जो तालीम आप देना चाहते हैं। आप तो डांस को की तालीम को भी वहां पर नाफिज कर रहे हैं। आपने तो तालीम का शोभा ही दे दिया इस्माइलियों के हाथ में, लिहाजा उनका तो रद्द अमल होगा, हो ही हुए। इसका रास्ता अगर रोकना है तो उस प्रोसेस से जो मैंने बयान कर दिया है, जिसको मैं बयान कर रहा हूं न मालूम कब से। नवाज शरीफ साहब, उनके वालिद मियां मोहम्मद शरीफ साहब मरहूम, और शहबाज शरीफ साहब और अब्बास शरीफ साहब चारों मेरे पास आए थे, 2 दफा आए थे, और मैंने ये तरमीमी बिल पेश किया था जिसके आइटम मैंने आपको गिनवा दिए। बाहर नहीं किया कुछ नहीं, लेकिन ये कि अगर ये नहीं करेंगे तो ये कि दूसरी तरफ ये समझ लीजिए, इस वक्त पाकिस्तान के दीनी मदरसों में शदीद तहरीक चल रही है। लाल मस्जिद ये एक सिंबल बन चुका है, ये एक अलामत है, और ये मिलिटेंसी की तरफ बहुत बड़ी तादाद में, खास तौर पर जो तालिब इल्म है अरबी मदारिस के, तालिबान की सोर्स यही तो है ना, यही थे जिनसे कि अफगानिस्तान में तालिबान उभरे थे और यहीं से पाकिस्तान को उभर रहे। इनके अंदर शदीद लहर है और कोई बहुत बड़ा फसाद हो गया अगर खुदा न खास्ता तो दैट विल बी द एंड ऑफ पाकिस्तान। इससे बचना है तो वो रास्ता इख्तियार करें जो मैंने बयान किया, जो मैं साल से बयान कर रहा हूँ। दस्तूर का तरमीमी बिल बना कर दिया है, उसे आम भी किया है। अलबत्ता इस अरसे में जाहिर बात है कि हम क्या करेंगे, हमारा कोई प्रोग्राम किसी मिलिटेंसी के रह जाने का नहीं है। हम उसे मुफीद नहीं समझ बल्कि मुदिर समझ, ये काउंटर प्रोडक्टिव। हमारे सामने प्रोग्राम क्या है, से निकाती प्रोग्राम, बड़े पैमाने पर दावत ईमान बजरिया कुरान। नंबर 1, मेरी तमाम सरगुज़श्त खोए हुओं को जिस्तजू, मेरी सरगुज़श्त जो है 50 साल से इसी में कुरान को पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना, आम करना, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी टीम तैयार कर दी अल्लाह के फजल, जो ये काम कर दी। दावत ईमान बजरिया कुरान, और जो ईमान वाक़तन ले आए, जिसका सबूत होगा शरीयत पर अमल, जिस चीज पर अमल किया जा सकता और नहीं करते तो आप मुजरिम। हाँ, जाहिर बात है, इससे एक हिस्सा ऐसा है जिस पर आप अमल नहीं कर सकते जब तक कि निजाम न बदल जाए। चोर का हाथ में नहीं काट सकता, आप नहीं काट सकते, लेकिन जितने पर अमल मुमकिन है उस पर अमल। ऐसे लोगों को ऑर्गेनाइज किया जाए, बैत का निजाम, मसनून निजाम, कुरान में मासूर, मसनून, मनसूस, ये सारा निजाम उसकी बुनियाद। एक आदमी का, वो आदमी कहे कि बढ़ो तो बढ़ो, वो कहेंगे रुक जाओ तो रुक जाओ। नंबर 3, इन लोगों का तज़किया। अब मैं बता चुका हूं, तज़किया और तरबियत। तज़किया किस बात की, कोई उमंग, कोई वलवला, कोई मकसद, कोई तमन्ना दिल में न रहे सिवाय अल्लाह की रज़ा। हुकूमत मतलूब न हो, इख्तिदार मतलूब न हो, माल और दौलत मतलूब न हो, अल्लाह की रज़ा और आखिरत की फलाह। हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई। हजरत मजनून का मिसरा, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। अल्लाह तू आजा मेरे दिल में, मेरे दिल से हर तमन्ना निकल चुकी, खलवत। और तरबियत किसकी, कि तैयारी हो जाए इस बात की कि तन मन धन सब लगा दे, जान भी दे देंगे जब मौका आए। चौथा क्या, कि जब तक ये तादाद काफी न हो, ये नहीं है कि 150 आदमी लेकर किसी एक जगह पर किसी लाल मस्जिद को हम मरकज बनाकर बैठ जाएं, नारा लगा दें, मुल्कीर जमात, और वो भी मुतदबे तादाद पे, वो जब तक नहीं होती तो हम यही 3 काम करेंगे। दावत ईमान बजरिया कुरान, तंजीम बजरिया बैत, मसनून बैत, तज़किया और तरबियत करते रहे। बानशाह दरवेशी दरसाज दमादम, यही काम करते रहो। नो मिलिटेंसी, नो इलेक्शंस। लेकिन जब तादाद काफी हो गई तो एक मुनज़्ज़म और पुरअमन मुतालबाती और एहतजाजी तहरीक, तोड़ फोड़ नहीं, घिराव जलाओ नहीं, जैसे गांधी ने शुरू की थी, नमक बनाओ तहरीक, सिविल डिसोबीडियंस, लेकिन किसी ने कोई तोड़ फोड़ नहीं की थी। अपने सर उनके फूटे हैं बड़े से बड़े लीडरों के, मौलाना अबुल कलाम आजाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू के सर फटे। 1000 लोग जेलों में गए, उन्होंने किसी का नक्शा ईरानियों ने दिखाया, 20,000 से लेकर 30,000 तक जाने दे दी, हथियार नहीं उठाए। इसलिए कि हथियार भी इस्तेमाल करोगे तो ऊपर जो हुकूमतें हैं उनके पास तो बेतहाशा फौज है, उनके पास टैंक है, उनके पास हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर्स है, गनशिप हेलीकॉप्टर्स है, क्या नहीं है। पुरअमन, मुनज़्ज़म, मुतालबाती और एहतजाजी तहरीक। अल्लाह करे कि हमें इसके लिए जो मोहलत दरकार है वो मिल जाए। हमें मालूम नहीं कि कहीं वो मोहलत खत्म ही ना हो रही, लेकिन अगर हम आखिरी सांस तक इस काम में लगे रहेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के यहाँ हम माजूर करार पाएंगे। अल्लाह ताला जो है हमें दरगुजर फरमाएगा कि जो कुछ मैं कर सकता था अल्लाह मैं कर, आखिरी दम तक। अगर ये है तो अपनी तो कामयाबी है, बाकी क्या होता है मुल्क का मैं कुछ नहीं कह सकता, अल्लाह बेहतर।